السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں جن میں پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے یا سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، اس کو ادا کیے بغیر انسان گنہگار ہے، اور یہ انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر یہ قیامت تک لٹکتا رہتا ہے جو اس کو ادا نہیں کرتا۔ اس کے بعد صدقہ فطر کن لوگوں پر فرض ہے؟ صدقہ فطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر ہر آزاد غلام، چھوٹے بڑے، مرد عورت پر فرض ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ ہاں، وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور لوگ اس کو دے جاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا اس کے پاس جمع نہیں ہے، تو چونکہ وہ شخص اس چیز کا مکلف ہی نہیں ہے، وہ دے کہاں سے؟ تو وہ شخص نہیں دے گا، اور بلکہ لوگ اپنا فطرانہ نکال کر صدقہ فطر اس کے گھر کے اندر پہنچائیں گے۔ صرف یہی صورت ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہ کرے اس کے لیے اجازت ہے، باقی ہر کسی پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ بھی ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر کو ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کس کے ذمے ہے؟ صدقہ فطر کی ادائیگی اسی کے ذمے ہے جو گھر کا سربراہ ہے، یعنی باپ ہے، جو معاش کا ذمہ دار ہے اپنے اہل خانہ کا، تو وہی صدقہ فطر کو ادا کرے گا۔ اگر جو مہمان گھر میں آیا ہے تو عید اگر وہ مہمان وہاں پہ کرے گا اس کے گھر کے اندر، تو وہ اپنے مہمان کا بھی صدقہ فطر وہی ادا کرے گا۔ جی، سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ صدقہ فطر کیوں فرض کیا گیا؟ اس کی حکمت جاننا بھی ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ 2 وجوہات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار روزے کے دوران بعض اوقات کوئی گالم گلوچ، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بیہودہ گفتگو، لغو بات کر لیتا ہے انسان ہونے کے ناطے، تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو اسی لیے بھی رکھا ہے کہ جب انسان روزوں کے بعد اس کو ادا کرتا ہے تو جو کمی کوتاہی روزے کے دوران ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے مسلمان کو روزے کا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اور دوسری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے غریب اور مسکین لوگوں کی عید کی خوشی کے موقع پر مدد ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ عید کے بالکل قریب ہی دینا چاہیے تاکہ غربا جو ہے اس سے بالکل اچھے طریقے سے مستفید ہو سکے۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کا طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، وہ اجناس جو رائج الوقت کے اندر جو جنس اپنے معاشرے میں جو کھائی جاتی ہیں، جیسے آج ہمارے معاشرے میں گندم عام چیز ہے، جو ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو کا کشمش، منقع، پنیر، کھجور، یہ چیزیں دی جاتی تھیں۔ تو جنس کوئی بھی ہو جو انسان کھاتے ہیں اس میں سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ گندم آج کے دور میں چونکہ عام ہے اور ہر شخص اس کو بآسانی ادا کر سکتا ہے، تو جنس ادا کرنا یہ زیادہ سنت کے قریب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنس ہی ادا کی جاتی رہی ہے۔ لیکن چونکہ آج کرنسی کا دور زیادہ ہے اور جنس جو ہے وہ استعمال اتنی نہیں ہوتی جتنا کرنسی ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتی ہے، تو بعض ائمہ کرام اس طرف بھی گئے ہیں، انہوں نے اس کو درست مانا ہے کہ اگر کرنسی دی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اگر جنس اگر دیں آپ گندم کی صورت میں، چاول کی صورت میں، تو یہ زیادہ سنت کے قریب ہے۔ البتہ اگر اس کے دینے میں کوئی مشکل ہے تو زیادہ آسانی اگر کرنسی دینے میں ہے اور لینے والوں میں زیادہ آسانی کرنسی کی ہے تو آپ پھر کرنسی بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 کے اندر اس کی مسنون جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ مسنون مقدار، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک برتن ہوتا تھا، ایک سا، جس کو سا کہتے ہیں، اور وہ برتن بھر کے دیا جاتا تھا ایک آدمی کی طرف سے، اور وہ برتن آج کے زمانے میں رائج الوقت جو پیمانہ ہے وہ 2.5 کلو گرام کے برابر ہے،
اس لیے کم از کم ہر شخص اپنی طرف سے 2.5 کلو جنس یا اس کے برابر رقم جو ہے وہ فطرانے کے طور پر نکالے گا۔ فرض کریں کہ آج کل گندم کا ریٹ جو تقریباً 2200 روپے ہے اور یہ تقریباً 2.5 کلو 140-150 کے قریب بنتا ہے، تو آپ احتیاطاً 150 روپے فی کس کے حساب سے نکالیں، جو 1 سا برتن کے برابر جو ہے وہ بنتا تھا۔ اس کے بعد صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر یقیناً صدقہ کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی سب سے پہلے فقیر، پھر اس کے بعد مسکین۔ انسانوں کی بھوک کا خیال رکھنا، ان کے لباس کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے نزدیک ایک انسان کی دوسری انسان کی جو خدمت ہے وہ بہترین اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ تو غریبوں کو دینا چاہیے، جو صدقہ فطر نہیں نکال سکتے اپنے محلے کے اندر، پہلے محلے دار، رشتہ دار، ان کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔